اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیرنٹس اینڈ ویل وشرز، السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل عید کے بعد پہلا ورکنگ ڈے تھا تو مجھے سارا دن یہ فون آتے رہے کہ جی ایگزام کے بارے میں بتا دیں. اور آج میں بڑا حیران بھی ہوا کہ ابھی فیس بک پہ کسی نے اور مختلف گروپس میں واٹس ایپ پہ ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی شیئر کیا ہوا ہے. تو میں نے یہی سوچ کے میں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس بیچارے پریشان ہیں، ان کے پیرنٹس بھی پریشان ہیں. اسی طرح سے پی ایم سی یعنی انٹری ٹیسٹ جو این ایم ڈی کیٹ کا ہوتا ہے، اس کے سلیبس کے بارے میں بھی بار بار کوسچن آتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں اسی سلسلے میں آج دو باتیں آپ سے بالکل کلیئر، آپ جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے اسے کلیئر کر لیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو فیک نوٹیفیکیشن فیس بک پہ واٹس ایپ پہ شیئر ہو رہے ہیں کہ جی 10th کا ایگزام جو ہے وہ 18 جون سے شروع ہو رہا ہے، سیکنڈ ایئر کا 6 جولائی سے فلاں، اور باقاعدہ اس میں پی بی سی سی کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ جی پی بی سی سی اینڈ اٹس میٹنگ. تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ پی بی سی سی کی عید کے بعد سے ابھی تک بالکل کوئی میٹنگ ہی سرے سے نہیں ہوئی. لہٰذا اس قسم کے کسی ڈیسیژن کے بارے میں آپ بالکل یقین نہ کریں. جب بھی پی بی سی سی کی میٹنگ ہوگی اور ایگزامز کے بارے میں کوئی بھی فائنل ڈیسیژن ہوگا تو انشاءاللہ میں سب سے پہلے آپ کو نیوز دوں گا کہ یہ ڈیسیژن ہوا ہے. لہٰذا آپ لوگ اس قسم کی باتوں پہ یقین نہ کریں. دوسری بات جو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سلیبس میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ وہی اے ایل پی یعنی سمارٹ سلیبس ہے، کسی قسم کی چینج نہیں کی گئی، پیپروں کا سٹائل وہی ہے، ہر چیز وہی ہے. تیسری بات جو مجھے بار بار پوچھتے ہیں وہ ہے کہ جی پیپرز جو ہیں وہ پہلے کس کے ہوں گے اور بعد میں کس کے ہوں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی تک گورنمنٹ لیول پہ اور بورڈز کے لیول پہ کسی قسم کا کوئی ڈیسیژن ہی نہیں ہوا کہ کون سا ایگزام پہلے ہونا ہے. ہاں، میں اپنے طور پہ ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ بورڈز کی تیاری 10th کے ایگزام کے حوالے سے بالکل کمپلیٹ ہے، سینٹر بن چکے ہیں، رول نمبر الاٹ ہو گئے ہیں، ہر چیز موجود ہے، لہٰذا میں اپنی رائے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے 10th کے ہی ہوں گے اور بعد میں سیکنڈ ایئر کے ہوں گے، کیونکہ سیکنڈ ایئر کے سینٹرز اور ان کے بارے میں تو ابھی بورڈ نے جو ہے وہ اتنی تیاری نہیں کی ہوئی جتنی کہ یعنی 10th کے پیپر لینے کی بورڈ کی تیاری بالکل پوری ہے. یعنی اگر گورنمنٹ کہے کہ پرسوں سے پیپر لینے ہیں تو بورڈ اس پوزیشن میں ہے کہ ہم پرسوں سے بھی 10th کے پیپر لے سکتے ہیں. اور ایک سوال البتہ نیا جو اسٹوڈنٹس نے مجھے پوچھا کہ جی جو بچہ امپروو کرنا چاہتا ہے، فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ سے کیمسٹری اور بایو امپروو کرنا چاہتا ہے جس نے 2020 اینول میں ایگزام پاس کیا تھا، تو جی وہ اب کیا کرے گا؟ تو ان کے لیے یہ خوشخبری بھی ہے کہ جو بچہ مارکس امپروو کرنا چاہتا ہے وہ صرف سیکنڈ ایئر کے پیپر دے گا. یعنی آپ نے سے کیمسٹری امپروو کرنی ہے اور بایو کرنی ہے تو آپ کیمسٹری سیکنڈ ایئر کا اور بایو سیکنڈ ایئر کا پیپر دیں گے. فرسٹ ایئر میں آپ کو اتنے ہی نمبر ملیں گے جتنے آپ سیکنڈ ایئر میں لے لیں گے. لہٰذا یہ بات جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کلیئر کر لیں. اور آج دوسری جو بات میں نے کرنی ہے وہ تو بہت ہی اہم ہے، کیونکہ وہ تو اس قدر اسٹوڈنٹس بیچارے پریشان، ان کے پیرنٹس پریشان کہ جی ہم کیا کریں، کہاں جائیں. تو وہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے اس سال این ایم ڈی کیٹ میں اپیئر ہونا ہے تو وہ طلبہ ذرا غور سے میری بات کو سن لیں. اس سلسلے میں جو اب تک کی ڈیولپمنٹ ہے یا جو اب تک کی اتھینٹک خبر ہے وہ یہ ہے
کہ اس سال NMD CAT کا ٹیسٹ PMC ہی لے گی اور توقع ہے کہ سپٹمبر میں لے گی. میں پھر کہہ رہا ہوں توقع ہے کیونکہ ابھی فائنل ڈیٹ کوئی نہیں آئی. البتہ سلیبس کے بارے میں بالکل کلیئر کر دوں کہ سلیبس اس دفعہ PMC کا وہی ہوگا جو سمارٹ سلیبس آپ لوگوں کا ایگزام کے لیے ہے. یہ میں پھر ایک دفعہ کلیئر کر دوں کہ سلیبس اس دفعہ NMD CAT میں PMC کا وہی ہوگا جو ALP کا سلیبس آپ لوگ پڑھ رہے ہیں فرسٹ ایئر کا بھی اور سیکنڈ ایئر کا بھی، یعنی PMC کا ٹیسٹ بھی سمارٹ سلیبس میں سے ہوگا. اور اب سوال ہے کہ نمبروں کی تقسیم کیا ہوگی اور کتنے مارکس ہوں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں تھوڑی سی چینج ہے، وہ کائنڈلی آپ نوٹ کر لیں. اس کے مارکس تو 200 ہی ہوں گے، مطلب 200 کوسچنز ہی ہوں گے اور حسب معمول ایک کوسچن کا 1 نمبر ہی ہوگا. البتہ جو ڈویژن میں تقسیم ہوئی ہے وہ تمام سٹوڈنٹس غور سے سن لیں. بایو کے 70 کوسچنز ہوں گے، کیمسٹری کے 50 کوسچنز ہوں گے، فزکس کے 30 کوسچنز ہوں گے اور انگلش کے 30 کوسچنز ہوں گے. میں پھر دہرا رہا ہوں، بایو کے 70 ہوں گے، کیمسٹری کے 50 ہوں گے، فزکس کے 30 ہوں گے، انگلش کے بھی 30 ہوں گے. اور اس دفعہ جو ایک نئی چیز ہے، لاجیکل ریزننگ کے 20 مارکس ایڈ کر دیے گئے ہیں اور یہ بالکل جنرل کوسچن ہوں گے جن سے سٹوڈنٹس کی مینٹل ایبیلٹی، تھنکنگ اور کریٹیوٹی کا اندازہ ہوگا کہ کون سا سٹوڈنٹ جو ہے اس نے کس لیول پہ اور کتنا سوچ سمجھ کے پڑھا ہے. تو یہ اس دفعہ نمبروں کی تقسیم ہوگی، لہٰذا PMC اور NMD CAT والے سٹوڈنٹس کلیئر ہو جائیں کہ سلیبس ALP ہوگا، لہٰذا وہ ALP کی ہی تیاری پہ توجہ دیں. اور بایو کے 70، کیمسٹری کے 50، فزکس کے 30، انگلش کے 30 کوسچنز ہوں گے. لاجیکل ریزننگ کے 20 مارکس کا مطلب ہے 20 کوسچنز ہوں گے جو کریٹیوٹی بیسڈ ہوں گے. آخری بات جو میں نے PMC والوں سے کرنی ہے کہ وہ عام طور پہ وہی بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں کوسچن مشکل یا آسان کوئی نہیں ہوتا، کوسچن جو آپ کو نہ آتا ہو وہ مشکل ہوتا ہے اور جو آتا ہو وہ آسان ہوتا ہے. البتہ جو PMC کی تجویز ہے وہ یہ ہے کہ اس سال ڈیفیکلٹی لیول جو ہے، یعنی جو بہت ہارڈ کوسچنز ہوں گے جن پہ آپ کو حقیقتاً سوچنا پڑے گا، یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، جن پہ آپ کو حقیقتاً سوچنا پڑے گا، یعنی ان کے جواب بنے بنائے آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتے، وہ 10% ہوگا. 10% ہر 10% سے مراد ہے کہ ہر سبجیکٹ میں 10% کوسچنز کا ڈیفیکلٹی لیول ہارڈ لیول ہوگا. اس لیے آپ اپنی نارمل تقریباً 50% ہوں گے، باقی جو بچیں گے وہ وہی عام جو سیدھے سادے کوسچن ہوتے ہیں جن کے جواب بنے بنائے بک میں سے آپ کے سامنے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ باتیں پچھلے چند دنوں سے میں میڈیا پہ چونکہ دیکھ رہا ہوں تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں آج آپ کو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. حالانکہ میرا پروگرام یہ تھا کہ اب جب PBCC کی میٹنگ ہوگی اور فائنل ڈیٹ آئے گی تو میں پھر جو ہے وہ آپ سے بات کروں گا. لیکن یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ PBCC کی میٹنگ انشاءاللہ بہت جلد اگلے اسی ویک میں ہونے والی ہے. جیسے ہی کوئی فائنل ڈیسیژن اور فائنل ڈیٹس یا ڈیٹ شیٹ آئے گی تو وہ میں انشاءاللہ سب سے پہلے آپ سے شیئر کروں گا. اس لیے میڈیا پہ آنے والی یہ جو فیک نیوز ہیں، فیک نوٹیفیکیشنز ہیں، ان پہ آپ کسی قسم کا یقین نہ کیا کریں. بہت شکریہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو، اللہ حافظ.